حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ٹکی ہوئی ہے۔ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے اپنا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کو ایک اور واحد ماننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی توحید ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہیں۔ حقوق العباد، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیم اور مسکین کے حقوق اور ساتھ ہی ساتھ جانوروں کے حقوق بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جو درہم اور دینار نہ رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو بیجا مارا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ پھر اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود آپ کو معاف نہ کر دے۔ توازن کی ضرورت۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات کافی ہیں اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ صرف کچھ لوگ ایک پہلو کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ لوگوں کے حقوق کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق میں غفلت کر جاتے ہیں۔ جس طرح پرندہ دو پروں کے بغیر اڑ نہیں سکتا، اسی طرح انسان بھی ان دو چیزوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں: اللہ کا حق، نماز، شکر، اطاعت اور توحید; بندوں کا حق، محبت، نرم دلی، نرم لہجہ اور پیار اور عزت اور خیر خواہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے بندوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔